السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل جیسا کہ ہم نے بگ بینگ تھیوری کے سلسلے میں بیان کیا، قرآن کریم اور اسلامی نقطہ نظر سے ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے اس کی وضاحت ہوئی۔ اب جب بھی دنیا میں تخلیق کائنات، ظہور حیات، دنیا کے وجود میں آنا، جب یہ مسئلہ آتا ہے تو ساتھ میں تھیوری آف ایولیوشن، ڈاروین کی جو تھیوری ہے، جس کو تھیوری آف ڈاروین بھی کہتے ہیں، اردو میں نظریہ ارتقاء بھی کہا جاتا ہے، یہ ہمیشہ زیر بحث آتی ہے، کیونکہ یہ تھیوری باقاعدہ ہمارے اسکول کے نصابوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ میں خود اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اردو کی تیسری کی جو مہاراشٹر بورڈ کی کتاب ہے، اس کتاب میں مستقل انسان کی کہانی کے عنوان سے پوری ایک کتاب ہے، اور جس میں پوری اسی تھیوری کو پیش نظر رکھ کر پوری کہانی کو بنایا گیا ہے اور اس میں سمجھایا گیا ہے۔ اب ہمارا بچہ چھوٹی سی عمر کا ہوتا ہے، 8 سال کا بچہ ہوتا ہے، ابھی پورے طور پر وہ شعور کی عمر تک بھی نہیں پہنچتا ہے، اور اسے یہ غلط چیز جب بتا دی جاتی ہے تو پھر اس کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ بچے نے آ کر گھر پر کہا کہ ارتقاء سے ہم وجود میں آئے، ہم لوگ آئے ہیں، تو میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو بچے نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، میرے ٹیچر نے کہا میری کتاب میں ہے، وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے، آپ غلط ہو سکتے ہو۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں پر اس کے کیسے اثرات ہو رہے ہیں، اور آگے چل کر، بعد میں چل کر، بڑی عمر ہونے کے بعد جو ملحدانہ اور دہریانہ فکر ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ایکس مسلم وغیرہ کی جو چیزیں آتی ہیں وہ اسی لیے آتی ہیں کہ ان کو جب دینی تعلیم نہیں ملتی ہے اور اسی طرح کی چیزیں وہ غلط پڑھتے ہوئے چلے آتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے دوسرے نظریات سے متاثر ہو جانا یہ ان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ لہذا اس بنا پر ایولیوشن کے بارے میں اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو 2 طرح سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ کائنات جو ہے، یہ کائنات میں 3 چیزیں بنیادی طور پر بڑی عظیم ہیں۔ ایک تو حیوان، دوسرا نباتات، اور تیسرا جمادات۔ پتھر ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو جمادات کہا جاتا ہے، جو خود سے حرکت نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے نباتات جیسے درخت وغیرہ ہے، جو نمو ہوتا ہے جس کا، وہ بڑھ سکتا ہے۔ اور تیسرے انسان، حیوان اور جتنے بھی جانور ہیں ان سب کو، یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب ایولیوشن ہوا یا نہیں ہوا، انہوں نے یعنی ڈاروین نے 19ویں صدی کے نصف اخیر میں یہ دنیا کے سامنے نظریہ پیش کیا کہ میں نے کائنات کے سلسلے میں جاننے کی کوشش کی، کائنات کیسے بنی، کیا بنی، اور اس کے لیے میں فلاں جنگل میں گیا، فلاں جگہ پر کہا، اور اوریجن کے بارے میں معلوم کرنا چاہا میں نے، تو مجھے بہت ساری ہڈیاں ملی، اور پھر ان سب کو ملانے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ زندگی جو ہے وہ کیسے شروع ہوئی، تو کہا کہ زندگی کا آغاز پانی سے ہوا، اور پھر اس کے بعد پانی میں زندگی آئی، پہلے جرثومہ بنا، پھر اس کے بعد مچھلی بنی، پھر اس کے بعد مگرمچھ بنا، پھر اس کے بعد میڈک بنا، پھر اس کے بعد آگے چل کر پھر کتا ہوا، بلی ہوئی، اور پھر اس کے بعد بندر بنا، اور بندر سے انسان بنا۔ یعنی یہ ساری مخلوق کو انسان کے آباء و اجداد کے اندر میں شامل کر دیا گیا، جبکہ یہ بالکل سمجھ سے باہر چیز ہے کہ ایسا نہ سائنٹیفک اعتبار سے ممکن ہے اور نہ کسی اعتبار سے۔ مگر تعجب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سائنس کے ماہر کہنے والے بھی بہت سارے لوگ اس جھانسے کے اندر میں آگے۔ البتہ آج بھی دنیا میں بہت بڑی تعداد میں ایسے سائنٹسٹ پائے جاتے ہیں، اور ماضی میں بھی پائے گئے، جنہوں نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی کہ بھئی ایولیوشن کوئی چیز ہے نہیں، ہر چیز الگ سے وجود میں آئی ہے۔ خاص طور پر جب سے ڈی این اے کی تحقیق ہوئی تو 2 قسم کے نقطہ نظر ہے۔ ایک نقطہ نظر ڈی این اے کی تحقیق کے بعد یہ سامنے آتا ہے کہ ڈی این اے اور آر این اے یہ بتا رہا ہے کہ بھئی ہر چیز الگ الگ بنی ہوئی ہے۔ جب ہر چیز الگ الگ بنی ہوئی ہے تو ارتقاء کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک نقطہ نظر یہ بھی عجیب سامنے آتا ہے کہ ڈی این اے ہے تو چمپانزی کا ڈی این اے اور انسان کا ڈی این اے سیملٹینیسلی ایک جیسا ہے 99%،
جب میں نے ایک جگہ پر گفتگو کی اور پھر میں اس کی تحقیق کرنے لگا تو کہا کہ ٹماٹر کا اور انسان کا ڈی این اے بھی 90% ایک جیسا ہے، تو کیا ہم اس کو بھی اپنے آباء و اجداد میں شامل کریں گے؟ تو بعض لوگوں نے اس طریقے سے بھی اس میں گمراہی کو داخل کرنے کی کوشش کی۔ حقیقت یہ ہے، ہمارے بہت سارے مرعوب مسلمان سائنسداں اور مفکرین یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تھیوری تو جاہز نے بیان کی اور فلاں مسلمان سائنٹسٹ نے بیان کی، لیکن جب قرآن کریم ایک حقیقت کو بیان کر دیتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ ہم نے زمین میں انسان کو اسپیشل کریشن کے ذریعے سے بنایا، تو پھر اس کے بعد ان سب چیزوں کی طرف جانے کی کوئی ضرورت ہمیں ہے ہی نہیں۔ عربی کی کتاب میں پڑھا تھا 40 اخطاء فی نظریۃ الارتقاء، کہ نظریہ ارتقاء میں سائنٹیفک اعتبار سے 40 کون سی بڑی بڑی مسٹیکس ہوئی ہے اور بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہے جس کو کبھی بھی نظر انداز کیا جا سکتا نہیں ہے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کا جو ڈیزائن ہے یہ دنیا کا اور خود انسان کا دماغ اتنا پیچیدہ اتنا پیچیدہ ہے کہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اس سے پیچیدہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ نے ایسا انسان کا دماغ بنایا ہے، سب سے زیادہ نیورون انسان کے دماغ میں پائے جاتے ہیں، اربوں خربوں کی تعداد میں۔ ابھی ایک مضمون میں پڑھ رہا تھا تو اس میں بتایا گیا کہ اگر انسان کے دماغ کو اور کائنات کی کہکشاؤں کی اور ستاروں کی تصویر کو دونوں ایک جگہ پر رکھا جاوے تو ایک جیسی نظر آتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا عجیب نظام ہے۔ لہذا تھیوری آف ایولیشن یہ سائنٹیفک اعتبار سے بھی غلط ہے اور عقلی اعتبار سے بھی غلط ہے، مذہبی اعتبار سے بھی غلط ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ بھئی اللہ نے تخلیق خصوصی سے انسان کو پیدا کیا، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو بنانے والا اللہ ہے۔ اسی لیے مولانا عبدالباری صاحب کی بات میری ادھوری رہ گئی، میں اس کو پوری کرتا ہوں۔ مولانا کہتے ہیں میں نے سائنسدانوں کو، فلاسفہ کو، سب کو دیکھا، کوئی بھی انسان کی حقیقت نہیں بیان کر سکا۔ میں نے کتاب و سنت میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی تو مجھے مل گیا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، العبد المؤمن، مومن بندہ، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ کیسے مومن بندہ انسان کی حقیقت ہے؟ کہ انسان اس دنیا میں آئے، اپنے مقصد تخلیق کو جانے، اس کو معلوم ہو کہ اس کا ڈیزگنیشن کیا ہے، اس کو یہ معلوم ہو کہ اسے کس منزل تک پہنچنا ہے تو ہی وہ انسان ہے، اور ورنہ اگر اس کو یہی نہیں معلوم ہے کہ کس منزل تک اس کو پہنچنا ہے تو وہ انسان کیسے؟ ایک آدمی ہے گاڑی میں بیٹھے اور آپ اس کو پوچھو کہاں جانا، کہیں نہیں، بس ایسے ہی، تو ہاں سارے لوگ ہنسنے لگیں گے کہ کوئی منزل نہیں، بغیر منزل کے کیسے کہاں پر جا رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے وہ یہ کہے آپ کو کہاں جانا ہے تو وہ کہے کہ مجھے یہاں سے دھولیا جانا ہے، مجھے یہاں سے مالیگاؤں جانا ہے، مجھے یہاں سے اورنگ آباد جانا ہے، تو کہتا ہے کہ ہاں بھائی۔ تو ایسے ہی انسان کی منزل جنت ہے اور اس جنت تک پہنچنا یہی وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، تو کہا العبد المؤمن، یہ حقیقی معنی میں کیا ہے انسان۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ إِنَّهُمْ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، کہ جو لوگ صرف کھانا پینا گھومنا پھرنا اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں، ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں، بلکہ یہ تو جانور سے بھی گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ کھانا پینا تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ لہذا اس بنا پر اس تھیوری سے متاثر ہونے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اسلام اور دنیا کے تمام مذاہب مستقل اپنی تھیوری رکھتے ہیں، اور ان تمام تھیوریوں میں اسلام کی جو تھیوری نہیں بلکہ اسلام نے جس فیکٹ کو بیان کیا ہے وہ فیکٹ حقیقت ہے جس کو ہر ایک کو ماننا ہے، اس کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اسلام نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے کائنات کو بنایا، مگر یہ نہیں ہے کہ انسان سے دنیا شروع ہوئی، نہیں، اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو بنایا اور ہر چیز کو بنانے کے بعد انسان کو بنائے۔ ایسا کیوں ہوا تو ہم اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال ہم اس بات کو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انسان تخلیق خصوصی اور اسپیشل کریشن کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے، اس کے علاوہ اور اس کی دوسری کوئی تعبیر ہو سکتی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے عقیدے، اپنے فکر اور اپنے ذریعے کو درست کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔